الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی کونین سرور لامکہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ جیسا رب سے ڈرنے کا حق ہے ویسا خوف الہی دل میں بسایا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یہاں پر ابتداءً ایک بات میں ذکر کر دوں، یعنی نہ مرنا مگر مسلمان، اس پر اگر بات کریں تو بات بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ بس آیت کریمہ کے اس آخری والے جملے کے ترجمے سے آپ سمجھ لیں کہ ایمان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرنا، الا مگر، مسلمون، مسلمان، یعنی ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اس دور کے اندر اسی لباس، اسی داڑھی، اسی ٹوپی کے اندر کئی ایسے نکلے ہیں جو تمہارے ایمان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایمان کی حفاظت کے آر اور پردے کے اندر آپ کو خوف الہی کا درس بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کہ اللہ کا خوف رکھو، رسول پاک کی بات کرتے ہیں، اللہ سے خوف کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اور بولا سادہ سا انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، یہ ہم سے بڑی محبتیں کرتا ہے، یہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف لاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر ایک انسان جو درس دیں خوف الہی کا، وہ حقیقی خوف الہی کی طرف بلائیں، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ محبت رسول کی بات نہ کریں، اس لیے کہ جہاں محبت رسول ہو
پھر وہاں خوف الہی کا ذکر کیا جائے تو بات ماننے میں آئے گی، اس لیے کہ بغض رسول کے ساتھ خوف الہی دل میں بسانا انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ نعمتیں اللہ نے بہت سی انسان کو عطا کی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر انسان رب کی نعمت کو گننا چاہے تو رب کی نعمت کو انسان گن نہیں سکتا۔ لا تحصوها کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ قرآن کریم برہان رشید کے اندر خلاق کائنات نے کہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، اس کا حساب نہیں کر سکو گے۔ اور آپ سورۃ الرحمن اٹھائیں تو اللہ کریم نے کئی دفعہ ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی نعمتوں کو تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ آنکھ یہ عظیم نعمت، ہاتھ یہ عظیم نعمت، ہاتھ میں 5 انگلیاں عظیم نعمت، دیکھنے کے لیے بصارت عظیم نعمت، سننے کے لیے کان عظیم نعمت، سننے کے لیے سماعت کی قوت یہ عظیم نعمت، چلنے کے لیے پیر یہ عظیم نعمت، یہ تمام نعمتیں رب نے عطا کی، لیکن کبھی احسان کا ذکر نہیں کیا کہ اے میرے بندو تم پر احسان کیا، بلکہ سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان اور محبت رسول ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور محبت رسول۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو پھر چاہے تسبیحات پیچھے رکھ کر گھمائی جائیں یا آگے رکھ کر گھمائی جائیں، کسی کام اور کسی فائدے کے لیے۔ سجدوں کے نشانات لگا لیے جائیں پیشانی پر، لیکن نجات اس میں نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار جس پر ہیں وہ ہے محبت رسول میں جو نماز پڑھی جائے وہی حقیقی معلوم ہے رب کائنات کے بارگاہ میں قبول و مقبول ہے۔ یاد رکھیں خلاق کائنات نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ حقیقی ڈر ہے کیا؟ اور اللہ کا خوف بسا کر انسان کو فائدہ کیا؟ آج جس چیز پر انسان اور مومن کو خاص طور پر عمل کرنا تھا، مومن نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور دنیا کی حکومت والی کرسیوں کا خوف دلوں میں بٹھا کر ان کی دم پکڑ کر پیچھے چل پڑا، اور اسی پر اس نے اپنا دار و مدار رکھ لیا کہ یہی توکل ہے، کہ یہی ہمیں راستہ بتائے گا۔ پتہ چلا کہ خوف الہی نکل گیا تو آپ یہ بھی تو سمجھ لیں کہ خلاق کائنات نے بہت پہلے تو ہمیں درس کے طور پر زبان رسالت سے یہ پیغام پہنچوا دیا کہ میرے بندوں پر میں 2 چیزیں اکٹھا نہیں ہونے دوں گا۔ امن و خوف ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں وہ میں میرے بندوں پر نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا کے اندر جو بندہ بے خوف ہو گیا اللہ کے خوف سے تو آخرت کے اندر اسے صرف خوف ہی خوف ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ آخرت میں جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے اپنے دل کو پاک کر لیا کہ میں تو اللہ کا خوف مجھے تو نہیں بسانا خوف، اور اپنے سینے کو ایسے ہی صاف رکھا کہ مجھے تو امن و سکون ہے، تو رب نے تو پہلے ہی کہہ دیا، زبان رسالت سے یہ پیغام پہنچوا دیا کہ میرے بندوں پر امن اور خوف ایک ہی ساتھ اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر وہ میرے خوف سے بے خوف رہیں
اور پھر آخرت میں بھی چاہیں کہ عذاب جہنم سے بے خوف کر دیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بلکہ اگر جو بندہ دنیا کے اندر میرے خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا، آخرت میں اسے امن ہی امن دے دیا جائے گا، اسے عذاب نار سے بچا لیا جائے گا، اسے میرے قہر و جلال سے بچایا جائے گا، اسے جہنم کی آگ سے حفاظت کی جائے گی، اسے جہنم کی آگ سے بچا کر میدان محشر میں رسوا ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ یہ وہ بندہ جو اللہ کا خوف رکھ کر دنیا کی فانی زندگی کو گزارے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ جیسے آج ہم لوگ بن گئے کہ اگر ہم آج امن و سکون میں ہیں اور اللہ کا خوف دل سے نکال چکے ہیں، تو یہاں تو سکون مل جائے گا، یہاں تو امن مل جائے گا، یہاں تو زندگی سکون و اطمینان سے گزر جائے گی۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ اللہ کہ وہ ایک دن 50,000 برس کے برابر ایک دن بندہ حساب نہ دے پائے گا، جس کے خلاف خود اس کے اعضاء ہی گواہی دیں گے۔ اس دور اور اس میدان محشر کو یاد تو کرے کہ اس وقت بندہ پھر یہ کہے کہ میں تو مولا ایمان لایا تھا، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی تھی مولا، میں نے تو اذکار بھی کیے تھے مولا، آج مجھے امن کیوں نہ دیا گیا؟ بات صرف اتنی ہوگی کہ دنیا میں تم میرے خوف سے بے خوف رہا، امن تجھے مل چکا تھا، آج تجھے میرے قہر و جلال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اگر بندہ اپنے دل کے اندر خوف الہی بسا لے تو آؤ میں دنیا نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے گھبرائے، ڈر رکھے کہ میرا رب کہیں اس میری چھوٹی سی غلطی پر کہیں گرفت نہ کر لیں۔ بندہ جب اللہ کا خوف دل میں بسا لیں تو مولا نے تو قرآن کریم برہان رشید کے اندر کھلی دلیل پیدا کر دی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر مومن کے لیے جنت تو ہوگی ہوگی، لیکن جو خوف الہی کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے گھبرائے کہ میں تو مولا تیرے دربار میں کھڑے ہونے سے گھبراتا ہوں مولا، میں نے بڑے عظیم گناہ کیے مولا، اور یہی خوف کے ساتھ کھڑا ہوگا، مولا کہتا ہے مقام ربہ جنتان، اسے 2 جنتیں عطا کر دی جائے گی۔ کتنی؟ 2 جنتیں، اور جنت بڑی عظیم ہے۔ شداد نے بنائی تھی دنیا کے اندر، جنت بنائی تھی اس نے، کہ ذکر سنا تھا اس نے کہ موتی لگے ہیں اور بڑے قیمتی موتی جنت میں ہیں، اس طرح نہر نکلتی ہیں، کہیں پر دودھ کی نہر ہیں۔ اس نے سوچا چلو جنت دنیا ہی میں بنا کر دیکھ لی جائے، لیکن یاد رکھو محل تو بن جائے گا، مکان بن جائے گا، دنیا گزر جائے گی، خوف الہی اگر نہ رکھا تو یاد رکھو یہ فانی زندگی ہے، ہر ایک کو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے، باقی ہر چیز وہ فنا ہونے والی ہیں۔ اور انسان سمجھتا ہے میں نے محل تیار کر لیا، میں نے تو یہاں پر دنیا کے اندر عیش و عشرت کے سکون کے سامان کو اپنے لیے میسر کر لیا، لیکن یاد رکھے وہی شداد جس نے جنت بھی، حالانکہ جنت تو وہ عظیم جنت کہ اگر پوری دنیا کی نعمتیں ہم اپنے مکان میں جمع کر لیں پھر بھی جنت کی ایک ادنا سی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ادنا سی نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ 50,000 برس کی دوری پر بندہ ہوگا نا، اتنی دوری پر، اور جنتی کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اتنی دوری سے اسے جنت کی خوشبو سے مہکا دیا جائے گا، خوشبو اسے محسوس ہوگی، تو پھر دنیا کی نعمتیں تو اس کے سامنے ماند ہیں۔ ہم مانتے ہیں
کہ یہ دنیا کی نعمتیں بھی رب کی عطا کردہ ہیں، لیکن وہ جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا کہ میرے رب نے کہا خالدین فیہا، جو بندہ ایک بار جنت میں چلا گیا وہ پھر دوبارہ واپس نہیں نکال لیا جائے گا، وہ نکالا نہ جائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بھی رواں ہیں، جس کے نیچے دودھ کی بھی ہے، شہد کی بھی ہے، بندہ جس طرح پینا چاہے پی لے گا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کا خوف کر کے زندگی کو گزارتے ہوں گے۔ آج بات کریں تو خوف الہی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں نے بات کی تھی اس کی جنت کی جو اس نے نام دیا تھا، قدم بھی نہ رکھ سکا ایک اندر ایک باہر، بعض روایت کے مطابق، اور وہیں پر موت کے فرشتے نے آ کر روح کو نکال کر چل دیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے بڑے محل بھی تیار کر لیے ہوں لیکن توفیق الہی ان سجدوں کی ہمیں نہ ملتی ہو تو وہ محل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے سکون کا محل نہیں ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز مومن اگر پڑھ نہ سکتا ہو تو اس کے دل میں اور کون سا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ اسے تو افسوس ہونا چاہیے کہ رب نے مجھے عظیم نعمتوں سے نوازا، سکون سے میں 2 وقت اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتا ہوں، اور جو نعمت چاہوں بازار سے اٹھا کر اپنے دسترخوان پر میں کھا کر ہضم بھی کر لوں، لیکن وہ بندہ نعمتیں کھا کر رب کا شکر بھی ادا نہ کرے، خوف الہی بھی پیدا نہ کرے، سر بسجود اس کی بارگاہ میں نہ ہو، تو پھر وہ بندہ کسی لائق نہیں ہے، وہ غافل انسان کہلاتا ہے، اور ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیسے لوگ خسارے میں؟ آج ہم جیسے لوگ کہ ہم نے اللہ کا خوف نہ بسایا دلوں میں۔ جانتے ہیں خوف الہی ہے کیا؟ رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ کہاں روتا ہے؟ نماز چھوٹتی ہے، خوف کہاں پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تو نماز ترک کر دی، عذاب بڑا سخت ہے، میں نے کسی کا حق مار لیا۔ بندے کو خوف کہاں کہ میں نے تو کسی کا حق غصب کیا ہے، خوف کہاں؟ نیڈر ہو کر ہم نے ایسوں کو لیڈر سمجھ لیا جو لوگوں کا حق غصب کریں، اور سفید لبادے کے اندر جن کے جسم کے اوپر جو لباس پہنا ہے ایک داغ تک نظر نہ آئے، ہم سمجھتے ہیں بڑا شریف انسان ہے۔ جس نے ہزاروں کے حقوق کو غصب کیا، ذرا اس وقت کو یاد کریں کہ جب ایک ایک پیسے کا حساب جو ہم نے محنت و مشقت سے کمایا، ہمیں خود اپنے پیسوں کا حساب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دینا ہوگا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، میں نے تجھے اتنے روپیوں سے نوازا تھا، میں نے تجھے اتنی شہرت عطا کی تھی، کیا تو نے کبھی کسی کا حق ادا کیا؟ کیا کبھی تو نے میری راہ کے اندر اعلانیہ اور چھپ کر کبھی کیا تو نے خرچ کیا؟ کیا کبھی تو نے میرے دین کے لیے کیا کوئی اپنی رقم کو دیا؟ کیا تو نے سب کچھ مال اپنے ہی لیے جمع کر لیا؟ کیا تو نے نمازیں بھی نہ پڑھی؟ یہ میں نے تجھے تو سکون و اطمینان دیا تھا، کیا کبھی تو نے رات میں اٹھ کر رب کائنات یہ کہے گا کہ میری بارگاہ میں کبھی گریہ وزاری کی، کبھی ایک آنسو بہایا؟ نہیں، بندہ نہ کہے گا۔ یاد تو کرے میرے یار، رب کائنات نے تو یہ بھی تو فرمایا، بلکہ رب کائنات کے محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جس بندے کی آنکھ سے، بلکہ جب بندہ جسم کو کپ کپی اس پر تاری ہوتی ہے اس کے جسم پر خوف الہی کے سبب، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ خوف الہی سے اپنے جسم میں کپ کپی لا دیتا ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ کانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کپ کپی کے صدقے میں خوف الہی کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب مثال خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا جائے تو اس سے جو سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ خوف الہی سے لرزنے والا انسان ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے یہ درخت کے پتے اپنی جڑ کو چھوڑ کر نیچے چلے آتے۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں آتی۔
رب نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، بندہ سکون سے اے سی والے کمرے میں آرام کرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف اس وقت نہیں ہوتا اسے کہ دیکھو نماز چھوٹ رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو خوف ہونا چاہیے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر کبھی چلے بھی آئیں تو بلکہ اس پر کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایک وہ بھی زمانہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کی جائے گی، ایک وہ بھی زمانہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر فتنے اور فساد کیے جائیں گے، ایک وہ بھی زمانہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر لوگ چلا چلا کر اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ آج وہی تو ہوتا ہے کہ ہم نے فتنے کا گھر اللہ کے گھر کو بنا لیا، معاذ اللہ، کہ جہاں ہم آواز بلند نہیں کر سکتے وہاں ہم نے فتنہ انگیزیاں شروع کر دی۔ ایک تو نماز کی ہمیں توفیق رب سے چاہنی چاہیے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی چلا بھی آئے نا جسے اللہ نے توفیق الہی اگر دے دی تو بغل والا کیا کہہ دیتا ہے معلوم ہے، اوہو آج کہاں سے سورج نکلا کہ تم مسجد چلے آئے، ذرا دیکھنے دو تو تمہارا چہرہ کہ تم کہاں سے چلے آئے۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے وہ؟ کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آج خوشی ہوئی کہ رب تجھ سے راضی ہے، تجھے آج اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت مل چکی ہے۔ رب ناراض ہوتا ہے نا تو نعمتیں نہیں چھینتا، یہ جملہ میں بارہا کہتا ہوں، رب ناراض ہوتا ہے تو نعمتیں نہیں چھینتا، کسی انسان کو مفلس نہیں بناتا، ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر اس سے سجدے کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس وقت بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ لیکن آج تو ہم نے کیا سمجھا معلوم ہے، اگر کوئی اتفاقاً کبھی ایک نماز کا شوق ہو جائے اور چلا آئے تو وہ دوسرے وقت سے بیچارہ ایسے غائب ہو جائے گا کہ اب زندگی میں مجھے مسجد جانا ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح اس کو ہم تانا دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہم نے اپنی زبان پر لانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو چیز میں اس سے کہوں گا کہیں اس کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، دل تو ٹوٹے گا اس کا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے میرے بندے کو میرے گھر میں آنے کی اجازت میں نے دی ہے، تم تمہارے گھر کے مالک ہو، جسے لانا چاہو لا سکتے ہو۔ آج میں میرے بندے سے خوش ہوا، میں نے اسے اجازت دے دی، اور تم نے تمہارا حق کیسے بنا کہ تم نے اسے باہر کر دیا۔ خوف، اللہ کا بندہ سب نعمتیں کھا کر بھی شکر خدا نہیں ہوتا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آج تو ہے اللہ کا شکر بھی نہیں، خوف خدا بھی نہیں، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم و حیا بھی نہیں کہ اگر ہم نے حضور کی باتوں کو ٹھکرا دیا تو پھر سرکار کے دل کو کتنی بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ یہ خوف ہمارے دل میں کب آئے گا؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کامیابی، ہم کامیاب کیسے ہو جائے؟ تو کامیاب ہونے والے لوگوں کی میں ایک مثال دے دوں۔ ہم اولیاء کے مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان کا فیض ہمیں ملے کہ مولا ان تیرے مقرب بندوں کے واسطے ہماری زندگی کو مولا سنوار دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ یہی تو تمنا کرتا ہے، لیکن ان کو وہ مرتبہ کیوں ملا؟ مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کبھی بھی خلاف شرع کام نہ کیا، کبھی بھی خلاف شرع اپنی زندگی کو نہ چلایا، بلکہ انہوں نے ہر وہ کام اپنایا جس سے اس کا رب اور اس کے حبیب راضی ہو جائے۔ کبھی بزرگوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بلکہ رونے والی آنکھ کے تعلق سے میں کہوں، جو بندہ روتا ہے نا خوف الہی سے،
وہ رونا نہیں جو عام طور پر رو لیا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھی ماں ہوتی ہے، بوڑھی ماں ہوتی ہے، توجہ سے سننا، دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمارے حالات ہیں، گھر میں ہے، بیمار بھی ہے، کمزور ہے جس سے اٹھا نہیں جاتا، اور گھر کی بہویں بہنیں سب ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہوتی ہیں تب تک اس کو ہاتھ سے 2 لقمے منہ میں نہیں ڈالے جاتے، اس کی تیمارداری خبرگیری نہیں کی جاتی، اللہ ماشاءاللہ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں اور اس کا اجر بھی پاتے ہیں دنیا کے اندر، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے رب کے فضل سے، لیکن وہ بندہ جیسے ہی روح اس ماں کی الگ ہوتی ہے تو پھر وہ رونا بھی شروع، وہ تو بڑے اچھے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو یوں تھے، مجھے اس وقت ایک کروا جملہ میری زبان پر بھی آتا ہے، لیکن کیا کریں بعض دفعہ کچھ حکمت کے تحت زبان پر خاموشی کو خاموش اختیار کرنی پڑتی ہے۔ میں تو ایسوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب تیری ماں زندہ تھی، جب تیری ساس زندہ تھی، جب تیری بہو اس کی خدمت نہ کرتی تھی، اس وقت تو نے 2 لقمے اس کے منہ میں لا کر کیوں نہ کھلائے؟ اس وقت تو کہاں گیا تھا؟ اس وقت تو نے شریعت کا حکم کیوں نہ سمجھایا؟ اب آج نوٹنگی اور ڈونگی آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اصل فائدہ تو وہ ہے کہ اگر تیری بہو نے نہ کیا تو حق تو تیرا تھا کہ تجھے اس کی خدمت کر کے جنت تو ماں کے قدموں کے تلے تھی پا لیتا اور جنت کا مزدہ سن لیتا کہ ماں تیری خدمت کا صلہ، مجھے کچھ نہیں چاہتا، بس تو رب کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش کی دعا کر دے، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندے نے کبھی یہ نہ تصور کیا، بلکہ بس دنیا ہی دنیا، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا نا کہ بندہ جب خوف الہی سے لرزتا ہے، کانپ جاتا ہے، تو اس کے گناہوں سے وہ پاک کر دیا جاتا ہے جیسے درخت سے پتے نیچے گر جائیں۔ آقا کائنات رؤوف الرحیم، انیس بے کسا، چارہ ساز درد مندہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جان کائنات، فخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ، توجہ سے سن لینا اس بات کو، جو آنکھ اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائیں، وہ آنکھ کا آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام پانیوں سے زیادہ پسند ہے۔ ایک قطرہ بندہ کیا خوف الہی میں نکال دے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز حشر جب آگ جوش مارتی ہوگی، شعلے نکلتے ہوں گے، توجہ سے سننا اس بات کو کہ خوف الہی کا مقام کیا ہے۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں گے اور وہ آگ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہوگی، امت محمدیہ تو ہم ہی تو ہیں جو سب سے بہتر امت، اور کس لیے بہتر امت کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روک لیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت ایسے ہی پہنچتی چلی جائے گی، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو ہمارے ساتھ چلنے والا خود اپنی زندگی میں وہ عمل پیدا کرے گا کہ میرا ساتھی خود گناہوں سے بچے اور میں گناہوں کی طرف چل پڑوں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم سب سے افضل امت سرکار فرماتے ہیں، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں امت محمدیہ کی طرف وہ آگ بڑھے گی
اور آگ بڑھتی تو چلی جائے گی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوگی، ایک پیالہ ہوگا، پانی پیش کیا جائے گا، سرکار سے فرمایا جائے گا رب نے حکم فرمایا آپ اس پانی کے چند چھینٹے اس جہنم کی آگ پر پھینک دیں تاکہ یہ جہنم کی آگ سرد پڑ جائیں، یہ بجھ جائیں۔ آقا کائنات کو تو معلوم تھا، آقا کائنات کو سب کچھ معلوم کہ یہ ان بندوں کے آنسوں کا پیالہ ہے جنہوں نے رات میں اٹھ کر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر گریہ وزاری کی ہے، آنسوں کو بہایا ہے، لیکن سرکار امت کو درس دینے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے سرکار نے جب وہ چھینٹے ڈال دیے آگ سرد پڑتی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح یہ پانی تھا کون سا کہ جس کے سبب اللہ نے چند قطرات کی بنیاد پر اس آگ کو سرد کر دیا۔ حضرت جبرائیل سے بھی پہلے رب کی عطا سے میرے سرکار جانتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ترغیب دلانا تھا امت کو کہ اے میرے امتیوں یہ وہی آنسوں کا پیالہ ہوگا جنہوں نے خوف الہی کے اندر ایک آنسو بھی بہایا ہوگا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے اسی کو بتلانا تھا۔ میرے سرکار پوچھتے ہیں جبرائیل سے اے جبرائیل یہ پانی وہ کون سا پانی ہے کہ جس کو چھینٹے مارنے کا حکم سرکار رب کائنات نے عطا کر دیا؟ حضرت جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے رات میں اٹھ کر رب کے خوف سے آنسو بہائے، مولا نے اسی کو ڈالنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ جس کے سبب اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ رات بھر رونے والے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس لیے؟ وہ ہمارے لیے تو میں نے گزشتہ جمعہ سے قبل بھی کہا تھا یا غالباً گزشتہ جمعہ کہ نماز نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا۔ مجھے بتائیں کہ کہیں پر یہ کہا ہو کہ حج کرنا سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کہیں پر یہ کہا ہو کہ صدقہ دینا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا؟ لیکن نماز کے تعلق سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نماز دن میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے تو امت جان لے کہ سرکار کے آنکھوں کو ٹھنڈک کتنی پہنچانی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے نا تو وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بعض دفعہ مجبوریاں ہوں، لیکن روزانہ تو مجبوریاں نہیں ہوتی کہ آپ کبھی قضا ہو گئی تو پڑھ لیے، لیکن وہ بھی تو نہیں ہوتا۔ بلکہ حالات تو یہ ہیں ہمارے کہ اگر رات میں 2 بجے اگر دوست بلائیں عیش کے لیے، ناچنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، گیمنگ کھیلنے کے لیے تو اٹھ کر جایا جا سکتا ہے، لیکن رات میں اٹھ کر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جائے بندہ نہیں اٹھے گا، کیونکہ میں رات میں تھک کر آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر اس بندے کے دل کے اندر یہ بات اتر جاتی کہ رب کائنات کے محبوب اعظم نے کیا فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک بار نماز کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گنہگار کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے، اور اس کا جانا اس جہنم میں ضروری ہے، وہ جائے گا جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے۔ آج تو نمازوں کی بالکل قضاؤں کا انبار پڑا ہوا ہے کہ اگر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اور پھر بندہ یہ بفخر سے آج تو میں نے نماز پڑھی ہے۔ ذرا شرم تو کر، تو نے احسان نہیں کیا بلکہ تجھ پر رب کا فضل ہوا، اس کا احسان کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی پرمیشن عطا کر دی۔ یہ خوف ہم میں کب آئے گا؟ یہ حالات، یہ بن موسم کی اتنی تپش، یہ بن موسم کا اتنا ہیٹنگ، آخر کیوں ہے؟ یہ غور کریں آپ اسلامی نقطۂ نظر سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے گناہوں کا سب کچھ ہے۔ یہ گناہ ہے، گناہ۔ اور امتوں پر جو عذابات آئے نا ویسے عذابات اللہ امت محمدیہ پر نازل نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں؟
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وانت فیہم، یا رسول اللہ آپ ان میں موجود ہیں، سرکار ہیں، اس لیے وہ عذابات نہیں آئے گے، ورنہ پچھلی امتوں کا تختہ ایسا پلٹا کہ نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر کے تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان تک باقی نہ رکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرمی تو ایسے ہی ہے، یاد رکھیں اس میں بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم گناہوں سے جلد توبہ کریں کہ رب کائنات کا کہیں بڑا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیں ہر حال میں اپنے دل میں اتارنے کی، بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔